موضوع پر آئیے. اصل موضوع یہ تھا کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جو دین بھیجا ہے وہ وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور وحی کی مختلف شکلیں. ان میں سے وحی کی پہلی شکل ہے وحی جلی، جس کا وحی ہونا ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، اور دوسری صورت ہے وحی خفی، جس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا اس کا وحی ہونا، سمجھانا پڑے گا. پھر وحی جلی کی دو قسمیں ہیں، مطلوب اور غیر مطلوب. وہ وحی جس کی نمازوں میں اور نمازوں سے باہر تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی یہ ہے، اور وہ قرآن کریم ہے. اور دوسری وحی احادیث شریفہ. میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حدیث وحی کیسے ہیں، تو میں نے ایک آیت پیش کی تھی سورہ قیامہ کی. اللہ نے فرمایا تھا حضور سے کہ آپ جب وحی ہم نازل کریں، ہمارا فرشتہ وحی نازل کرے تو آپ سنتے رہیے، اب دل میں پڑھیے نہیں. سن لینے سے دل و دماغ میں قرآن کو محفوظ کر دینا اللہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری. پھر لوگوں کے سامنے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم نے جو وحی نازل کی ہے وحی مطلوع قرآن کریم، اس کا بیان، اس کی تفصیل، اس کی ایکسپلینیشن وہ ہمارے ذمہ ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ساری باتیں نہیں ہیں. اگر ساری باتیں اوپن ہوتی تو ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کریم میں ساری باتیں، لیکن ساری باتیں واضح نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکے، ایسی نہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ واضح کرنی پڑیں گی تو سمجھ میں آئے گا، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے نازل نہیں ہو. بڑے فلاسفہ، عقل مند، منطقی، ان کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن تو سب انسانوں کے لیے نازل ہوا. ہر انسان آسانی سے قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں. اور قرآن کریم میں پرنسپل بیان کیے جاتے، قاعدے کلیہ بیان کیے جاتے، ضابطے بیان کیے جاتے، اصول بیان کیے جاتے. تو ان اصولوں کو تو پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں، بیچارے عام لوگ کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں، وہ قرآن کریم کو کیا سمجھیں گے؟ تو قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے آیا ہے. تو اللہ نے اس کا طریقہ یہ کیا کہ قاعدے کلیہ نہیں بیان کیے ہیں. 2-4 قاعدے کلیے ہیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کے گناہوں کی گٹھلی دوسرا نہیں اٹھاتا. ایسے قاعدے ہیں، مگر وہ قاعدے سمپل ہیں، وہ قاعدے سمجھنا بہت آسان ہے. باقی جو دقیق قاعدے ہیں وہ قرآن میں نہیں بیان کیے. اس قاعدہ کلیہ کی ایک جزئی لے کر اس جزئی کو بیان کرتے ہیں. اب اس جزئی میں سے قاعدہ نکالنا یہ حضور کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، مجتہدین امت کا کام ہے. اس آیت میں سے قاعدہ کلیہ بنانا. پھر جب قاعدہ کلیہ بن گیا تو پھر اس میں سے بہت سارے مسئلے نکلیں گے. تو پہلے اس میں سے جزئی میں سے قاعدہ بنانا، پھر قاعدے میں سے بہت سارے مسئلے نکالنا، یہ سب بیان ہے قرآن میں. مثال کے بدل نہیں سکتے. قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. بولو کیا دشواری سمجھ میں؟ ایک حرف پڑا ہوا انسان نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، دیہاتی ہو، جنگل میں رہنے والا ہو، کیا دشواری ہے اس کے لیے؟ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. اسی میں سے قاعدہ کلیہ بنے گا. اس سے قاعدہ یہ بنے گا کہ مذکر اور مؤنث اصول حرام کیے. حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. ایک مرد ہے تو مرد کی ماں حرام ہے، اور ماں ہی نہیں، دادی حرام ہے، نانی حرام ہے. پھر دادی کی جو ماں ہے وہ حرام ہے، نانی کی جو ماں ہے وہ حرام ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک. اور اگر قرآن پڑھنے والا مرد ہے تو حرام کی عورت ہے. اگر قرآن پڑھنے والی عورت ہے تو حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. تو عورت پڑھ رہی، تو وہاں تمہاری مائیں کا مطلب تمہارا باپ ہے.
اور صرف باپ نہیں، دادا، نانا، پھر اس کا باپ آدم علیہ السلام تک، یہ سب امہاتکم میں آئے، کیونکہ قاعدہ بنا، تمہارے اصول، تمہاری روٹ، جس روٹ سے تم پیدا ہوئے ہو. اب یہ جو ماں حرام کی گئی تم پر، تمہاری مائیں، اس میں سے جو ضابطہ بنا ہے کہ ماں سے مراد ہے روٹ، یہ قاعدہ فقہا بنائیں گے، حضور بتلائیں گے، اور اس میں سے سارے مسئلے اس میں واضح ہو جائیں. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری بیٹیاں. ہر کوئی سمجھ جائے گا، لیکن تمہاری بیٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ کون پڑھ رہا قرآن؟ مرد پڑھ رہا. مرد پڑھ رہا ہے تو بیٹی، پوتی، نواسی، نیچے تو سب بیٹی کے حکم میں ہے اور سب حرام ہوئے اسی آیت. اور عورت پڑھ رہی، وہ عورت کی بیٹی حرام ہونے کا کوئی مطلب نہیں. تو اب بیٹی سے مراد ہے، اس قرآن پڑھنے والی اگر عورت ہے تو بیٹی سے مراد ہے بیٹا، اس کا بیٹا، پوتا، نواسا، نیچے تک سب حرام. یہ بنا تو تم میں سب ہے، اور ایسا سادہ فارم ہے کہ جو پڑھے گا حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، حرام کی گئی تم پر تمہاری بیٹی آئی، جو سمجھنے میں کیا دشواری ہے. لیکن اس میں سے سارے مسئلے نکالنا یہ ہر ایک کے بس کے تھوڑی. اور اسی میں آگے چلو، آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام کیا ہے. آگے پیچھے کوئی ہے نہیں. ایک عورت تھی، وہ طلاق دے دی یا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرو، کوئی ہے نہیں. لیکن دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، یہ تم پر حرام کیا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مثالیں اور بڑھائی. دو عورتیں، ان میں رشتہ ہے پھوپھی بھتیجی کا، ان کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، حرام ہے. دو عورتیں ہیں، ان میں رشتہ ہے خالہ بھانجی کا، ان کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، حرام ہے. وہ اسی آیت میں سے حضور نے نکالا. پھر جب فقہا کا زمانہ آیا تو آیت اور یہ حدیث، ان میں سے قاعدہ کلیہ بنایا فقہا نے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے کسی کو بھی مرد فرض کریں تو اس کا دوسری کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. ابھی یہ میں نے قاعدہ کلیہ بتلایا، آپ کیا سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. اب یہ قاعدہ کلیہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیتے تو پھر اس قرآن کو کون سمجھتا ہے؟ قرآن میں تو اتنا کہا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام. حضور نے بات آگے بڑھائی اور یہ فرمایا کہ پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام، خالہ بانجی کو جمع کرنا بھی حرام. فقہا نے اور بات آگے بڑھائی اور کہا ہر ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی مرد فرض کریں تو دوسری سے اس کا کبھی نکاح نہ ہو سکے. ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام. ابھی شاید میں یہ سارا نکلے گا، لیکن یہ سارا اگر قرآن میں ہوتا تو پھر وہ قرآن جو مقصد ہے اس کے نازل کرنے کا کہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، وہ ہر انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور آگے سنو، قرآن نے کہا کہ 7 رشتے حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں. 7 رشتے بتلائے کہ یہ 7 رشتے حرام ہیں. اس کے بعد پھر اسی آیت میں قرآن نے کہا کہ دودھ پینے سے 2 رشتے حرام ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام کی گئی تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ پینے کے رشتے سے جو تمہاری بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. بس 2 کا تذکرہ کیا.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ دو کا تذکرہ آیت پاک میں فار ایگزامپل ہے، ورنہ دودھ پینے سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جو ناطے سے حرام ہوتے ہیں، نسب اور ناطے سے جو 7 رشتے حرام ہوتے ہیں وہ ساتوں دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں۔ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، اسے کون سمجھ لے گا اللہ کے رسول کے علاوہ؟ ماں و شما کیسے سمجھ لیں گے کہ یہ 2 رشتوں کا تذکرہ فار ایگزامپل ہے؟ یہ کون سمجھے گا؟ اور 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، یہ فار ایگزامپل ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ وہ اللہ کے رسول سمجھائیں گے تو ہی تو سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو قرآن کریم میں سب کچھ ہے، مگر وہ سب ظاہر میں سب کچھ نہیں۔ اگر ظاہر میں سب کچھ ہوتا تو قرآن کے بیان کی ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اللہ فرماتے کہ قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ دوسری آیت پاک میں نے کل پڑھی تھی، ایک سلسلے بیان ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، نہ انسان کو رسول بنا کر اس پر وجیاں کیوں آئیں؟ تو ایک جواب تو کل دیا تھا، دوسرا جواب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اتارا ہم نے قرآن کریم کو آپ کی طرف تاکہ واضح کریں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اس وحی کو جو وحی لوگوں کی طرف اتاری گئی۔ یہ قرآن وہ اللہ کی وحی لوگوں کی طرف اتاری گئی، لیکن یہ قرآن جو وحی لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے وایا رسول اللہ آئی، یہ وائے کی کیا ضرورت ہے؟ جبرائیل حضور کو پہنچا سکتے تھے تو اللہ کیا کوئی فرشتوں کی کمی ہے؟ بے حد و حساب فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ان کے پاس ہے، ایک ان کے پاس ہے، سب کے پاس فرشتہ کو وہی پہنچا جاتا ہے، یہ وایا کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ واضح کریں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس قرآن کو جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ سمجھائیں۔ فرشتہ لے کر آتا وہ ڈاک دے کے چلا جاتا، اسی کیا وضاحت کرتا ہو؟ فرشتہ اگر وہی لے کر آتا ڈاک دے کے چلا جاتا وہ کیا وضاحت کرتا؟ اور اللہ نے انسان کو نبی اور رسول بنایا، اس پر وحی بھیجی، اب یہ نبی انسان لوگوں کو وحی بھی پہنچائے گا اور اس وحی کو سمجھائے گا، اور اس کے تمام، کیونکہ انسان کے جذبات جانتا ہے، انسان کے جذبات جانتا ہے، انسان کی مجبوریاں جانتا ہے، انسان کی حاجتیں جانتا ہے، فرشتہ بیچارہ کچھ نہیں جانتا، اس کے احوال انسانوں سے مختلف ہیں، تو وہ انسانوں کے احوال کا رعایت نہیں کر سکتا۔ میں چند مثالیں دوں تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ لوگوں کی موجودگی میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ کیوں؟ ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں، آدمی کو ایسی کمر میں کوئی ایسی تکلیف ہے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی ایسی جگہ پیشاب کرنا ہے وہاں بیٹھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اب یہ مجبوریاں انسان کی مجبوریاں انسان سمجھ سکتا ہے، تو حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کر کے امت کے لیے مسئلہ واضح کیا کہ ضرورت میں مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز۔ اگر فرشتہ لے کر دین آتا تو فرشتوں کو بیچارے کو کیا پتا ہماری مجبوریوں کا، ہمیشہ پیشاب بیٹھ کر کرنا ہے، مجبوری میں کھڑے ہو کر کرنا ہے، اس ہماری مجبوری کا تو فرشتے کو بتائیے نہیں، یہ ہماری مجبوریاں تو انسان کی مجبوریاں انسان سمجھتا ہے۔ تو حضور نے یہ زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تنہائی میں نہیں، صحابہ کی موجودگی میں۔ حضور سفر کر رہے ہیں،
ایک گاؤں کے قریب میں لشکر پڑا. حضور پیشاب کرنے کے لیے اپنے ڈیرے میں سے چلے اور حضرت حذیفہ سے کہا پانی لے کر آؤ میرے ساتھ. لشکر کے پڑاؤ سے باہر نکلے جہاں گاؤں کی کنویاں تھیں وہاں حضور جا کر کھڑے ہوئے. تو حضرت حذیفہ سمجھے کہ یہاں حضور پیشاب کریں گے تو وہ لوٹا رکھ کر چلنے لگے. حضور نے فرمایا نہیں، یہاں لوٹا رکھ کر کے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ادھر منہ کر دے. اور حضور نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا ہے تاکہ یہ واقعی ان کے علم میں رہے. یہ حضور نے کیوں کیا ہے؟ مسئلہ واضح کیا. انسان مسلمانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سی مرتبہ مجبوریاں ہوتی ہیں. میں مثلاً اپنی بمثال دوں. ایک مرتبہ میں سورت سے سفر کرتا ہوا احمد آباد اترا، اسٹیشن کے قریب بس اسٹینڈ ہے، بس پکڑنے کے لیے گیا، زور کا پیشاب لگ رہا. اب وہاں جہاں پیشاب ہے تو سب پانی پانی، اثر پیشاب، گھر گندا، بہت ڈھونڈا. بس اٹھنے والی ہے، مجھے پیشاب کرنا کوئی جگہ ہی نہیں. اور پیشاب کرنے کی جگہ بڑی کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور مجھے تو بیٹھ کر کرنا ہو کوئی جگہ ہی نہیں جہاں میں بیٹھوں. میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا. اس مجبوری میں یہ نہیں کروں گا میں تو کیا کروں گا. یا مثال لو میرا بواسیر کا آپریشن ہو، فائلس کا، تو ایک ہفتے تک میں نے کھڑے کھڑے پیشاب کیے، بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. تب اس مجبوری میں تو کروں گا کیا؟ اگر میرے آقا میرے لیے یہ مسئلہ واضح کر کے نہ جاتے تو میں کیا کرتا. اب کچھ اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کھڑے ہو کر متنا سنت. اللہ ہو بنی نیو یارک میں ایک مسجد ہے، بڑی شاندار مسجد ہے. وہاں کا امام سبق پڑھا رہا ہے، حدیث بیان کر رہی ہے، حدیث بیان کی، اور اس نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت. تو مجمع میں سے ایک نے کہا یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی. چپ ہو گئے. یہ جاہل نے سوال کیا. تو مطلب جو احکام ہے تو مردوں عورتوں کے لیے مشترک ہے، اور کیسے کوئی عورتوں کے لیے اس حکم کو کہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم حدیث سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو. اس نے اعتراض کہ تم حدیث سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو. اصل وہ مجبوریاں ہیں، اور مجبوریوں میں عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم، سیم حکم ہے سب کے لیے. مجبوریاں دلیل اس کی کیا کہ یہ سنت نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کا 100 سال کا زمانہ ہے، کسی ایک صحابی نے بھی اس حدیث پر عمل نہیں کیا. اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ تو سنت پر عمل کرنے کے سب سے زیادہ دین دادا تھے، سنت پر مر مٹتے تھے. آخر صحابہ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ اس کا مطلب یہ سنت نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے بیان جواز کے لیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا من حدثکم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول الا قائدا. کہا تم سے کوئی یہ کہے بیان کرے کہ حضور کی سنت طریقہ تھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، ہرگز نہ مانیے. حضور کا طریقہ، حضور ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمائیں. ان سے صحابہ کا اس سنت پر عمل نہ کرنا، حضرت عائشہ کا یہ فرمانا، یہ دلیل ہے کہ حضور نے جو زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیا ہے وہ مجبوریاں، حاجتیں، ضرورتوں کے صورت میں مسئلہ واضح کرنے کے لیے کیا ہے. یہ مسئلہ لوگوں کی مجبوریاں انسان نبی سمجھ سکتا ہے، اگر فرشتہ آئے گا فرشتے کو کچھ پتہ نہیں مجبوری. اور مثال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور اپنی نواسی کو گود میں اٹھائے ہوئے تشریف لائے. تکبیر شروع ہو گئی، صفحہ درست ہو گئی، تکبیر شروع ہو گئی، اور حضور اپنی نواسی کو، امامہ نام ہے نواسی کا، حضور کی صاحبزادی حضرت زینب ان کی بیٹی، اس کو امامہ کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور اس نواسی کو اٹھائے اٹھائے ساری نماز پڑھائی. گود میں ہے، تکبیر کہی، قرات فرمائی. جب رکوع کرنے کا وقت آیا تو بچی کو نیچے بٹھا.
رکوع کیا، سجدے کیے، اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، پھر بچی کو گود میں لے لیے اور اگلی رکعت میں پوری نماز اس بچی کو گود میں لیے حضور نے نماز پڑھائی، زندگی میں ایک مرتبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگوں کی ضرورتیں اور مجبوریوں کی صورت میں مسئلہ واضح کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہے، عورت اکیلی ہے، بچے کو کوئی روکنے والا نہیں، بچہ روتا ہے، ماں سے چمٹا ہوا ہے، الگ ہوتا ہی نہیں، کیا کرے گی ماں؟ نماز قضا کرے گی یا نماز پڑھے گی؟ نماز پڑھے گی، بچوں کو کیا اٹھائے پڑے گی؟ کبھی کسی جنگل میں ایسی جگہ ہے کہ بچے کو الگ کرنے میں خطرہ ہے، جانور کا بھیڑیا اچک لے جائے، بچے کو ہمیں لگائے رکھنا ہے تو اٹھائے نماز۔ مرد کو ایسی مجبوری آ سکتی ہے، عورت کو ایسی مجبوری آ سکتی ہے کہ وہ بچے کو الگ نہیں کر سکتا، تو پھر نماز نہیں چھوڑیں گے، بچے کو اٹھائے نماز ماں بھی پڑھے گی، اور کسی مرد کو یہ ضرورت پیش آئے تو مرد بھی اٹھائے پڑھے گا۔ بس ایک شرط ہے کہ بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، نیکی ویکی ہے اس میں گندگی بھری ہوئی ایسی نماز نہیں ہوگی، بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، اتنی شرط ہے۔ اس شرط کو پاک کو اٹھا کر کے تو سب کے گٹھڑی اٹھا کر نماز پڑھو، کون منع کر رہا ہے؟ مگر گٹھڑی پاک ہونی چاہیے، جو پخانا بھرا ہوا نہ ہو، جیسے بچے کے کپڑے اور بدن پاک ہو، اس بچے کو اٹھا کر کے، اگر مجبوری ہے کوئی شکل بچے کو الگ کرنے کی ہے ہی نہیں تو اٹھائے ماں بھی اٹھائے نماز پڑھے گی، مرد کو ضرورت پڑے بچے کو اٹھائے نماز پڑھے۔ اب یہ لوگوں کی مجبوریاں، فرشتہ اگر رسول بن کر آئے گا تو کیا سمجھے گا؟ انسانوں کی مجبوریاں سمجھتا ہے، کیسی شکلیں پیش آتی ہیں، تو حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر کے دکھایا تاکہ امت کے سامنے یہ مسئلہ چلا ہے۔ کچھ لوگ ہیں غلط فہمی ان کو ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بچے لے کر مسجد میں آ جائیں گے اور مسجد میں چھوڑ دیں گے، وہ صفوں کے آگے دوڑتے پھریں گے اور سب کی نمازیں خراب کریں گے۔ اور ان سے کہو جیسے حضور اپنی نوازی کو اٹھا کر لے کر کے نماز پڑھائی، گویا انہوں نے اس کو سنت بنا لیا کہ حضور نے جو یہ کیا تھا یہ طریقہ اسلامی ہے، بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ اور سب مسجد کے اندر گھومتا پھرتا کر دو، یہ سنت نہیں ہے میرے بھائیو۔ دلیل اس کی یہ ہے، صحابہ کا 100 سال کا زمانہ ہے، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آئے۔ اگر یہ سنت ہے تو صحابہ تو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مر مٹتے تھے، ایک صحابی بھی بچے لے کر نہیں آئے۔ ہاں، حضور کے زمانے میں عورتیں بچے لے کر آتی تھی، حضور کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی، وہ بچے لے کر آتی تھی۔ اور حدیث میں ہے، فجر میں حضور نے فرمایا کہ میرا لمبی قرات کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور ایک بچہ رو رہا تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، اس کی ماں کی نماز خراب ہو جائے گی، تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ عورتیں تو بچوں کو لے کر آتی تھی، مگر کوئی صحابی 100 سال کا زمانہ ہے صحابہ کا، ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی بچے کو لے کر مسجد میں آیا۔ دوسری دلیل، خود حضور کا ارشاد حدیث شریف ہے، جنبوا صبیانکم مساجدکم، اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے بچاؤ۔ پھر یہ حدیث کیا کرو؟ یہ تو ارشاد عام ارشاد ہے، جنبوا صبیانکم مساجدکم، ابو ابن ماجہ میں روایت ہے۔ اور اس سے مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو مسجد میں لانا ممنوع ہے۔ جب 7 سال ہو جائے بچہ نماز پڑھتا لاؤ، 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے وہ پاکی ناپاکی کو سمجھنے لگتا ہے، مسجد کا احترام سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے اتنا نہ سمجھ ہے کہ وہ مسجد کا کوئی احترام ہی نہیں سمجھتا، پاکی ناپاکی ہی نہیں جانتا، اس عمر کے لیے حضور کا یہ ارشاد ہے جو ابن ماجہ میں ہے کہ جنبوا صبیانکم مساجدکم، اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے بچاؤ۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ اپنے پاگلوں کو اپنی مسجدوں سے بچاؤ۔ کوئی پاگل آدمی ہے اس کو مسجد میں نہیں آنے دینا، کیوں؟ مسجد کا کوئی احترام بیچارہ نہیں جانتا، پاگل ہے، پاکی ناپاکی نہیں جانتا، مسجد کو گندہ کر دے گا۔ تو مجنونوں کو ہی بچانا ہے، چھوٹے بچوں کو ہی بچانا ہے۔ تو حضور کا یہ ارشاد ہے، بس وہ حضور کا جو ایک مرتبہ زندگی کا عمل ہے وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے،
کہ ایسی مجبوری ہو تو پھر ماں بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہے، آدمی بھی بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور مثال لے لو، درمیان ایک بات تو یہ جو کچھ بھائی ہیں ہمارے جن کو اس حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور تو میں ایک مسجد میں نے نماز پڑھی تو امام نے اپنے بچے کو لے کر آیا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا اور وہ بچہ ساری سب میں دوڑ رہا ہے، ادھر ادھر پورا دوڑ رہا نیت سے میں نے تماشا دیکھا، اب اسے کوئی نہیں کہہ سکتا وہ کہ یہ حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو حضور جو بچے کو لے آئے تھے تو حضور نے تو اٹھائے رکھا تھا، کیونکہ اٹھائے پڑھنا مانگا، یہ چھوڑ دیا ساری مسجد میں دوڑ رہا بچہ، یہ کون سی سنت ہے؟ اگر تو سنت حدیث پر عمل کرنے کے لیے بچے کو لایا ہے تو گود میں لے نماز پڑھ، بیبی سیٹنگ کر۔ یہ ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دیا ہے، حدیث ہے مگر ان حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا سنت ہے، دینی طریقہ ہے۔ اور مثال حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، جب مسجد نبوی میں ممبر لا کر رکھا گیا تو حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھائی۔ جب رکوع بھی ممبر پر کرتے تھے، پھر جب سجدے کا وقت آتا تھا تو حضور پیچھے لوٹ آتے تھے اور نیچے 2 سجدے کر کے اگلی رکعت میں پھر ممبر پر چڑھ گئے۔ یہ زندگی میں حضور نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی ہے اور بعد میں لوگوں سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ کیا سمجھے آپ؟ اس نماز میں صحابہ سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے یا حضور کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اگر سجدے کی جگہ دیکھ رہے تو حضور کا فرمانا کہ مجھے جس طرح تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح سے پڑھو۔ معلوم ہوا کہ اس نماز میں سارے صحابہ سجدے کی جگہ نہیں دیکھ رہے، سب حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کیسے نماز پڑھے۔ کیا یہ مسئلہ ہے کہ نمازی سب ممبر پر، امام کھڑا ہو امام ممبر پر تو سب نمازی اسے دیکھو؟ اس کو کون مسئلہ کہے گا؟ وہ سب یہ کہیں گے کہ نیا زمانہ ہے، ابتدائی دور ہے، لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اکثر مسلمان ہوئے ہیں، تو حضور نے ان کو اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی کہ تعلیم الاسلام پڑھ کر نماز کا طریقہ سیکھ لو، بیچی زیور پڑھ کر سیکھ لو۔ اس زمانے میں تو عملی طور پر سکھایا جاتا تھا، تو حضور نے عملی طور پر نماز پڑھ کر کے لوگوں کو نماز سکھلائی۔ یہ نہیں ہے کہ امام ممبر پر کھڑے ہو کر اس طرح نمازیں پڑھا کریں۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ سارے احکام قرآن کریم میں ہیں، مگر ان احکام میں سے بہت سے احکام وضاحت طلب ہیں اور وہ انسانوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو انسان ہی نبی سمجھ سکتا، فرشتے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے وایا اس لیے بھیجا ہے۔ در حقیقت یہ قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، مگر آپ کے وایا اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ قرآن آپ لوگوں کو پہنچائیں بھی اور لوگوں کے ایکسپلینیشن بھی کریں، ان کو سمجھائیں بھی، وضاحت بھی کریں۔ یہ تبین للناس ما نزل الیہم۔ بس اب بتاؤ میرے بھائیو، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو تو حجت مانتے ہیں، وحی مطلوع کو تو حجت مانتے ہیں، مگر اس وحی مطلوع کی جو وضاحتیں حضور نے کی کا حدیث حجت، کتنی نامعقول سی بات ہے۔ جو یہ وضاحتیں جو اللہ کی طرف سے وضاحتیں کی جا رہی ہیں اور اللہ نے نبی کے ذریعے یہ وحی نازل اس لیے کی ہے کہ وہ وضاحتیں کریں، اس کی وضاحتوں کو یعنی حدیثوں کو اگر آپ حجت نہیں مانیں گے تو پھر اس وایا بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 2 دلیلیں ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جس طرح قرآن کریم حجت ہے، حدیثیں بھی حجت۔ اور یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کے طرح طرح کے چھوٹے موٹے اشکالات ہیں کہ حدیثیں بہت بعد میں جمع ہوئی، حدیثوں میں گھڑنے والوں نے گھڑی، حدیثوں میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، یہ سب اعتراض ہے، سب کے جواب ہیں۔
لیکن یہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ حدیثوں کو حجت نہیں مانتے تو پھر قرآن کی کتنی ہی آیتیں بے معنی ہو جائیں۔ میرے بھائی آگے چلو، یہ تو وہی جلی کی دو قسمیں ہیں جو دونوں حجت ہیں، اور دیکھو جو درجے اتریں گے مرتبے گھٹیں گے۔ قرآن کا مقام قرآن کا مقام ہے، حدیثوں کا مقام حدیثوں کا مقام ہے۔ قرآن حضور سے لے کر تواتر کے ساتھ پوری امت مسلمہ نقل کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، حدیث اس طرح سے نقل نہیں ہوئی ہیں، وہ اخبار احاد ہیں۔ اس لیے قرآن سے جو حکم ثابت ہوگا وہ فرض اور حرام ہوگا، اور حدیثوں سے جو حکم ثابت ہوں گے وہ واجب ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، مستحب ہوگا، سنت ہوگا، نیچے کے درجے کے احکام ہیں۔ وحی کی دوسری قسم ہے وحی خفی۔ وحی خفی کیا ہے؟ وحی خفی جس کا وحی ہونا ہر آدمی ایک دم نہیں سمجھ سکتا، اس کی اعتباریت کے لیے دلیل چاہیے قرآن و حدیث سے۔ قرآن سے دلیل چاہیے، حدیث سے دلیل چاہیے، اس کی اعتباریت۔ اس اعتباریت کے لیے میں انگریزی لفظ نہیں جانتا، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا معتبر ہونا، اعتباریت یعنی معتبر ہونا۔ ہاں کیا بتا؟ پورا یہ اتھینٹیسی مجھے بول نہیں رہا ہے۔ اچھا نہیں کیا تو اس کا معتبر ہونا، اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، معتبر اعتباریت سمجھ چکے ہوں گے، تو اس کی اعتباریت کے لیے، اس کے معتبر ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، تو ہم اسے وہی مانیں گے، اس کے بغیر نہیں مان سکتے۔ وہ اس کی تین قسمیں، اور چاہو تو دو قسمیں تو، باقی حقیقت میں اس کی تین قسمیں۔ وہ تین قسمیں کیا ہیں؟ اجماع امت، آثار صحابہ یعنی صحابہ کے فتاوی، صحابہ کے اجتہادات، اور بعد کے مجتہدین کے اجتہادات، قیاس، جس کو قیاس کہتے ہیں، اجتہاد کو ہو یا قیاس کو ہو، یہ تین چیزیں وحی خفی ہیں، اور ان کا وحی ہونا اتنا خفی ہے کہ میری یہ بات سن کر بہت سے ذہنوں کے اندر اشکالات کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے وحی ہو گئے، امت کا اجماع کیسے وحی ہو گئے، صحابہ کے اجتہادات کیسے وحی ہو گئے، چار ائمہ کے اجتہادات وحی کیسے ہو گئے، فوراً اشکال ذہنوں میں آئے ہوں گے۔ اسے ذرا آہستہ سے دلائل سنو۔ اگر ان تین چیزوں کی اعتباریت قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے تو آپ کو وہی ماننی پڑے گی، اور اگر آپ اس کو وہی نہیں مانیں گے تو آپ راہ راستے پر نہیں رہ سکیں گے۔ جیسے حدیث کی اعتباریت قرآن سے ثابت ہے، جب قرآن سے حدیث کی اعتباریت ثابت ہے، آپ حدیث کا کیسے انکار کریں؟ اگر حدیث کا انکار کریں گے تو 10 آیتوں کا انکار کر دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ تین بھی وحی ہیں، اور ان کی اعتباریت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ ان تین کو وحی نہیں مانیں گے تو قرآن اور حدیث کی اعتباریت پر حرف آئے گا، شک پیدا ہوگا۔ پہلا ہے یونیٹی، اجماع، یعنی کوئی یونیٹی نہیں، پوری امت مسلمہ، اس کی جو یونیٹی ہے یہ مستقل ایک دلیل شرعی ہے۔ یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، یہ جو اجماع امت ہے اس میں گمراہ فرقوں کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں، یہ پہلے سے ذہن میں رکھو۔ اگر گمراہ فرقوں کے اختلاف کا اعتبار کرو گے تو پھر تو دین کا کوئی مسئلہ اجماعی رہے گا ہی۔ اس لیے پہلے ایک بنیادی بات ذہن رکھو کہ جو جتنے گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں میں ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ اہل حق جو ہیں ان اہل حق کی کسی چیز پر یونیٹی ہو جائے تو یونیٹی مستقل دلیل سورہ نساء میں آیت 115 ہے، کھول کر پڑھیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
فرمایا جو شخص رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کب؟ ہدایت واضح ہونے کے بعد۔ یعنی دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو حضور کو محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں، تو کرے مخالفت۔ لیکن ایک شخص مسلمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، مانتا ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ نے اللہ کی طرف سے جو میسج لا کر دیا اس میں سے قرآن کو مان لیا، حدیثوں کو نہیں مانتا، یہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس کی سمجھ میں آئے وہ محمد الرسول اللہ مانتا ہے، جو محمد الرسول اللہ مانتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے تو قرآن بھی لا کر دیا ہے اور حدیثیں بھی اس کی وضاحتیں بھی کی ہے، تو ایک کو مانتا ہے ایک کو کیوں نہیں مانتا؟ یہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور وہ شخص جو مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے کا فالو کرتا ہے۔ ان دونوں شخصوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ منڈی پکڑ کر راہ راست پر نہیں ڈالتے، راہ راست دکھاتے، آنا تمہیں خود ہے، زبردستی اللہ راہ راست پر نہیں ڈالتے۔ کوئی گمراہی کے راستے پر جاتا ہے، جا بھی ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کا رخ ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے۔ کہاں تک جائے گا؟ لوٹ کر آئے گا تو ہمارے پاس، اللہ ہی کے پاس تو آئے گا۔ کہا جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم جہنم میں ٹھونسیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم جہنم میں اسے ٹھونسیں گے، داخل کریں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان دونوں بندوں کے لیے قرآن نے حکم بیان کیا ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے، دونوں کے لیے یہ کہا ہے جاؤ جو تمہیں کرنا ہو کرو، آؤ گے تو ہمارے پاس، ہم دیکھیں گے۔ امت میں امام شافعی علیہ الرحمہ سے کون نہ واقف؟ سب جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، الرسالہ اس کا نام ہے، 500 صفحے کی کتاب ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے الرسالہ میں اسی آیت کریمہ سے اجماع کی اعتباریت، اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا۔ انہوں نے کہا مومنین کا راستہ یہی اجماع امت، تو مومنین کے راستہ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو قرآن نے وہی سنائی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس سے استدلال کیا اجماع کے حجت ہونے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، تازی مثال ہے، کسی کے خلاف پڑے ناراض مت ہو جیو، مسئلہ سمجھو، ماننا نہ ماننا آپ لوگوں کا کام ہے، جو بات کہتا ہوں اسے سمجھو، سچی بات ہو بولنے کا بھی حق ہے۔ بہت پرانے زمانے سے نیو مون کا حساب چلا آ رہا ہے، دیکھو آج نئی بات نہیں ہے، بہت پرانے زمانے سے انسان نیو مون کا حساب جانتے ہیں۔ جانتے ہو یہ ہندوستان کا جو ہندوؤں کا کیلنڈر ہے، پوش، ماگھ، جیٹھ، چیت، یہ جو 12 مہینے ہندوؤں کے ہیں، یہ نیو مون پر حساب پر، نیو مون کے حساب سے کیلنڈر بنتا ہے، اور اسی لیے ہندوؤں کا مہینہ ہمارے اسلامی مہینوں سے کبھی ایک دن کبھی 2 دن پہلے ہو جاتا ہے، ان کا کیلنڈر ہم سے پہلے ہے، اور وہ 15 دن کا کیلنڈر بناتے ہیں، 15 دن چاند روشن اور 15 دن چاند اندھیرا، اس کے بعد کیلنڈر بناتے ہیں۔ اور یہ ہندو کتنے پرانے جانتے ہیں؟ ان کا ایک بڑا گزرا ہے تلسی داس، جس نے رام کی سوانے لکھی ہے رامائن، یہ تلسی داس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 70 ایئر پہلے، تلسی داس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 70 ایئر پہلے،
اور یہ پیدا ہوا ہے، یہ تلسی داس پیدا ہوا ہے رام کے 2000 سال کے بعد، رام کے زمانے سے 2000 سال کے بعد اس نے یہ رامائن لکھی، اور رام کے زمانے کا جو تھا وہ والمیکی تھا، اس نے بھی رامائن لکھی۔ خود رام کے زمانے میں جب رام نے سیتا کو اپنے گھر میں سے نکال دیا تھا، وہ والمیکی کے یہاں جا کر رہی ہے، اور وہاں حاملہ نکلی تھی گھر سے، تو وہاں 2 جڑواں لڑکے ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اسی کے یہاں بڑے ہوئے ہیں۔ تو اس والمیکی نے بھی رام کی سوانح لکھی، تو ہندو اسے نہیں مانتے۔ وہ رام کے زمانے کا جو معاصر ہے والمیکی، اس نے جو رامائن لکھی ہے، ہندو اسے نہیں مانتے۔ اور 2000 سال کے بعد یہ تلسی داس نے جو لکھی، اس کو ہندو مانتے۔ یہ تلسی داس نے رام کو خدا بنا کر پیش کیا، اور راما والمیکی نے تو عجیب بات لکھی، اس نے تو لکھا ہے کہ آخر میں جب پورے ملک میں دباؤ ڈالا کہ یہ بدکار عورت کو نکال، تو سیتا کو نکال دیا اس نے، اور تھا سیتا کا عاشق، تو ایک نہر میں خود کشی کر کے ڈوب کر رام مر گیا ہے۔ یہ سب والمیکی میں لکھا ہے، یہ ہندو سے نہیں مانتے۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ یہ ہندو اتنا پرانا ہے، اور ان کا جو کیلنڈر ہے وہ نیو مون کے حساب پر ہے۔ نیو مون کا حساب تو انسان اتنے پرانے زمانے سے جانتا ہے، آج تو نئی بات تھوڑی۔ جو چاند کا ہی کیلنڈر ہوتا ہے وہ سال بھر گھومتا ہے، جیسے ہمارا اسلامی کیلنڈر چاند کا ہے، تو رمضان کبھی گرمیوں میں تھا، کبھی سردیوں میں آیا، پھر سردیوں میں سے گرمیوں میں جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہندو ہر 3 سال میں 1 مہینہ بڑھا دیتے ہیں، 13 مہینے کر دیتے ہیں۔ وہ کبیسا کا مہینہ کہلاتا، لون کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے مہینے ٹھہر جاتے ہیں، سیزن نہیں بدلتے۔ یہ یہود جوئش کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی چاند کا کیلنڈر ہے۔ یہ اس ملک میں جو جوئش کا اپنا مذہبی کیلنڈر ہے وہ چاند پر ڈیپینڈ ہے، اور نیو مون پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ یہ بھی نیو مون کا حساب ہزاروں سال سے جانتے ہیں۔ آج اس ملک میں کچھ لوگوں کو نیا حساب معلوم ہو گیا ہے، ارے یہ تو ہزاروں سال سے انسان جانتا ہے۔ یہ 2 مثالیں تو میں نے پیش کی ہیں، بہت پرانی۔ 2 مثالیں اور سنو۔ آج سے 500 سال پہلے مصر نے نیو مون کا کیلنڈر بنایا، اور اس نے یہ چاہا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مجتمع کر دے، اکٹھا کر دے۔ اس وقت میں مصر کا انفلوئنس تھا تمام دنیا کے مسلمانوں پر۔ ازہر جو وہاں کی ادارہ ہے وہ جانتے ہو کتنا پرانا، 1150 سال پہلے قائم ہوا ہے۔ اتنا دنیا میں کوئی اسلامی ادارہ پورا نہیں ہے، اور اس کے مصر سے ساری دنیا میں جتنی کتابیں عربی اسلامی ہیں وہ ساری مصر کی چھپی ہوئی، تو مصر کا پوری دنیا پر ایک انفلوئنس تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے نیو مون کے حساب سے مصری کیلنڈر بنایا، اور وہ کیلنڈر مصر میں آج تک یہ استعمال ہوتا ہے، حکومتی معاملہ آج تک استعمال ہوتا ہے، مگر مصر کے مسلمانوں نے اسے نماز، روزے، رمضان وغیرہ میں قبول کیا ہی۔ وہ کیلنڈر چل رہا ہے، اور چاہا انہوں نے کہ سب اس پر آئے، لیکن مسلمان نہیں آئے۔ آج بھی وہ کیلنڈر چھپتے ہیں، ہر سال چھپتے ہیں، مصر کی گورنمنٹ کے تمام کام اسی پر چلتے ہیں۔ لیکن رمضان وغیرہ روئے پہ چاند دیکھنے پر سارے ہیں، منشاہد پر ہے۔ تو یہ کوشش ہو چکی ہے، مصر والوں نے چاہا تھا کہ سب اس پر چلے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، ساری دنیا میں ڈیٹ مختلف ہوتی ہے، چاند میں ڈے ایک ہے، ڈیٹ مختلف، اور انگریزی میں ڈے بھی ایک ہے، ڈیٹ بھی ایک ہے۔ یہاں سے آگے پیسیفک میں ڈیٹ لائن ہے، آج ہمارا یہاں یہ اتوار ہے، اور اس ڈیٹ لائن سے ادھر
منڈے شروع ہو چکا ہے اور منڈے ادھر سے آ رہا ہے، تو کل شام کو یہاں منڈے آئے، تو وہاں سے لے کر کے پورے راؤنڈ میں منڈے ہے. اس وقت سنڈے اب فنش ہو رہا ہے، وہیں ڈیٹ لائن پہ جا کے سنڈے ختم ہو جائے گا. جب وہاں ختم ہوگا تو وہاں سے ادھر سے منڈے آ چکا ہوگا. اور انگریزی ڈیٹ بھی ایک ہے، منڈے کی ڈیٹ پوری دنیا میں ایک ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں اتوار پوری دنیا میں اتوار ایک ساتھ ہوگا، اتوار ہی ہوگا، لیکن اس اتوار کی تاریخیں الگ الگ ہوں. جہاں چاند پہلے آیا ہے اس کی تاریخ ایک دن آگے ہوگی، جہاں بعد میں نظر آیا وہاں چاند کی تاریخ ایک دن پیچھے ہوگی. یہ جو صورت ہے کہ اسے مون کیلنڈر میں پوری دنیا کی ڈیٹ تو ایک ہے، پوری دنیا کا ڈے ایک ہے، ڈیٹ الگ کیوں ہے؟ جیسا انگریزی کیلنڈر میں پوری دنیا کا ڈے بھی ایک ہے، ڈیٹ بھی ایک ہے، ایسا اسلامی کیلنڈر میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے مصر والوں نے کوشش کی تھی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ چاند دیکھنے پر جو مدار ہے اس کو ختم کر دیں، اور نیو مون کا حساب ہے جب چاند پیدا ہو جائے، سورج سے پیچھے پڑ جائے اور وہ پیدا ہو جائے، آپ پوری دنیا میں ڈیٹ بدل دیجیے تو ڈے اور ڈیٹ ایک ہو جائیں گے. مہینہ جب نیو مون پیدا ہو ساری دنیا میں مہینے کی پہلی تاریخ ہو گئی تو ڈے تو ایک تھا ہی، ایک بھی ایک ہو گئی. یہ کوشش تھی مصر والوں کی، اور انہوں نے پوری دنیا کو اس پر لانا چاہا مگر کوئی نہیں آیا، مصر والے بھی نہیں آئے. اور ان کے یہاں صرف سرکاری کاموں میں یہ کیلنڈر استعمال ہوتا ہے اور باقی شرعی معاملات میں کوئی مصر کے مسلمان بھی نہیں استعمال کرتے. ایک مثال تو یہ اسے ذہن میں رکھو. دوسری مثال ہے آج سے 35 ایئرز پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں میں. آپ حضرات میں سے اسے کوئی نہیں جانتا ہو، شاید کوئی جانتا ہو. آج سے 35 سال پہلے یا ہو سکتا ہے 36 سال پہلے ہو، جب میں دیوبند میں مدرس نہیں ہوا تھا، راندیڑ میں مدرس تھا اور میرا تقریباً آخری سال تھا. اس وقت سعودیہ میں ایک رابطہ عالم اسلامی ہے. سو رہے ہو جگ رہے ہو؟ سنو اسے، کیا آپ نے رات کے سننے کی بات ہے. سعودیہ میں رابطہ عالم اسلامی ایک ادارہ ہے جس میں پوری دنیا کے ممبر ہیں. یہ قصہ جس زمانے کا میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت میں ہندوستان سے اس کے ممبر تھے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی. یہ دونوں اس کے ممبر تھے، یہ دونوں وہاں گئے. پھر وہاں سے جب آئے، اس زمانے میں دلی فلائٹ نہیں آتی تھی، ہر ایک کو بامبے اترنا پڑتا، اور بامبے راندر قریب ہے. تو حضرت مولانا علی میاں تو معلوم نہیں کہاں گئے. حضرت مولانا منظور صاحب تو بامبے اتر کر کے دورے پر راندر آئے، اور راندیر میں انہوں نے چنار اور مسجد میں ایک تقریر کی ہے. وہ تقریر میں نے مرتب کی ہے اور وہ چھپی بھی ہے. اس سفر میں انہوں نے مجھے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت خطرناک صورتحال ہے. کہا اب جو رابطے کا اجلاس ہوا تھا اس کا ایجنڈا تھا توحید اہلہ، پوری دنیا کا چاند ایک. اسی کو انہوں نے ایجنڈا بنا کر کے ساری دنیا کے علماء کے سامنے رکھا. توحید اہلہ، ساری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے. وہی فلسفہ جو مصر والے 500 سال پہلے کرتے ہوئے کہ ساری دنیا کا چاند ایک تو ڈیٹ ایک، ڈیٹ تو ایک ہے ہی، ڈیٹ بھی ایک. اور مولانا نے کہا کہ اس رابطہ عالم اسلامی بہت بڑا اجلاس ہوتا ہے، ساری دنیا کے اس میں ممبر ہوتے ہیں. مولانا نے کہا کہ دنیا کے کسی ممبر نے اسے قبول نہیں کیا، سب نے فلم کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا. اور مولانا نے کہا یہ فتنہ بہت آگے بڑھنے والا ہے، اس کے سلسلے میں مضامین لکھنے چاہیے کہ یہ جو توحید اہلہ والی بات لا رہے ہیں یہ شرعاً غلط ہے. تو اس وقت بہت مضامین لکھے گئے تھے. ان کا مولانا منظور نعمانی کا الفرقان چھپتا تھا منتھلی، اس میں بہت سے مضامین چھپے تھے. اس زمانے میں نے بھی مضمون لکھا جو 2 قسطوں میں الفرقان میں چھپا ہے. یہ جو سعودیہ جو جس لائن پر جا رہا ہے اور وہ ساری دنیا کا ایک چاند کرنے کا طریقہ سوائے نیو مون کے اکاؤنٹیشن کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں.
یہ اسلام کے خلاف ہے، ہم نے مضمون لکھا۔ اس کے بعد لوگوں نے تو اس آئیڈیا کو قبول نہیں کیا، مگر اس دن سے آج 33 سال ہو گئے ہیں، سعودیہ ایسی چال چل رہا ہے جو پوری دنیا پریشان ہے۔ ڈرامہ یہ کرتا ہے کہ چاند دیکھنے والے آئے، انہوں نے گواہی دی، اور حقیقت یہ اسی سال کو دیکھو میرے بھائیو، سعودیہ نے کہا ہمیں چاند نظر آ گئے۔ اس پورے راؤنڈ میں زمین پر کہیں نظر نہیں، انڈیا میں بھی نظر آیا نہیں آیا، پاکستان میں بھی نظر نہیں آیا۔ اس سال میں مسلسل انڈیا سے رابطہ کر رہا تھا، تو جو سعودیہ نے چاند دیکھا وہ سورج یہاں سے جا کر کے یوں ہو کر کے انڈیا سے گزرا، انڈیا میں بھی نظر نہیں آیا چاند۔ وہ راؤنڈ لے کر جب یہاں آیا تو نارتھ امریکہ میں پہلی مرتبہ وہ چاند نظر آیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو کون سی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ آخر پورا افریقہ، پورا یورپ، پورا امریکہ، نارتھ ساؤتھ، چائنا، اس سے آگے کا برما، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ سب مسلمان نہیں ہیں اور آنکھیں بند کر کے چاند دیکھتے ہیں۔ کیسے دیکھا انہوں نے سوچا؟ وہ کیا کر رہا ہے اللہ جانے کیا کر رہا ہے، لیکن 35 سال پہلے یہ واقعہ آ چکا ہے، اور جس کو دیکھنا ہو 35 سال پہلے کی فائلیں اٹھاؤ راستے کی، یہ انہوں نے ایجنڈے میں رکھا تھا کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہو۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی موافقت تو نہیں کی، مگر وہ ڈھونگ مکر کے کرتے ہوئی۔ لہذا میں نے 2 مثالیں تو اسلام سے پہلے کی تھی، ہندوؤں کا کیلنڈر، جوئش کا کیلنڈر، یہ اسلام سے پہلے سے نیو مون پر چلے آ رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ صحابہ جاہل تھے، وہ حساب نہیں جانتے تھے، ہم حساب جانتے ہیں، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم پڑھ لکھے۔ ارے یہ حساب نیو مون کا حساب تو اسلام سے ہزاروں سال پہلے سے لوگ جانتے ہیں، اور آج بھی ہم سے زیادہ غیر مسلم ہی یہ حساب جانتے ہیں۔ یہ جو مسلمان جاننے والے ہیں تو سب آبزرویٹو سے پوچھتے ہیں، ان کو تو آتا کچھ نہیں، تو آج بھی غیر مسلم ہی یہ حساب زیادہ جانتے ہیں۔ لہذا اب میرے بھائیو سنو، یہ جو اکاؤنٹیشن ہے اور جس سے نیو مون کا حساب لگا کر کے اس سے فیصلے، یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، دلیل قرآن کے خلاف ہے، حدیثوں کے خلاف ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ دلیلیں پیش سنو گے یا تھک گئے ہو؟ کل آپ کو ورک ڈے ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، اگر پریشانی نہ ہو تو بیان کروں، تو جلدی بیان کرتا ہوں، سمجھداروں کے لیے کوئی لمبی تفصیل ضروری نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگ آپ سے مہینے کے شروع کے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھا گیا؟ دیکھو عرب کا صورت حال لو، عرب پہاڑ ہی پہاڑ ہے، مٹی اس میں بھی سنگریزے ہیں، وہاں دن میں سفر نہیں ہو سکتا، 9-10 بجے سفر بند کر دینا ہے، زمین گرم ہو گئی، اونٹ نہیں چل سکتے، اور وہاں زیادہ تر سفر راتی میں ہوتا۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورج ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے، یہ چاند رات میں ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ 13, 14, 15 کی راتوں میں جیسے کمپلیٹ چاند ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتے ہی نکلتا ہے اور صبح تک گھوم کر کے یہاں آتا ہے، ان 3 راتوں میں سفر کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ بادل تو وہاں ہوتے نہیں، پورا چاند نہایت روشن، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اگر بڑے حرفوں کی کتاب ہو تو آپ روشنی میں کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ پورا مہینہ چاند اس طرح کیوں نہیں رہتا؟ اگر یہ چاند پورا مہینہ اس طرح رہ جائے تو کتنا مزہ آ جائے، سفروں میں کتنی آسانی ہو جائے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے عرب میں پیدا کچھ نہیں ہوتا، وہ سفر کر کے ادھر جاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، خرید لاتے ہیں، اسی پر ان کی معیشت ہے، وہ تو سفر تو ناگزیر ہے ان کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سورج کی طرح سے ایک حال پر کیوں نہیں رہتا؟ بڑھتا پورا ہو گیا، پھر گھٹتا ختم ہو گیا، پھر نیا ہو کر ہلال بن کر نمودار ہوا، ایسا کیوں ہوتا؟ قرآن کریم نے جواب دیا قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہیے
کہ یہ چاند اس طرح سے جو گھٹتا بڑھتا ہے اس سے لوگوں کے لیے اوقات متعین ہوتے ہیں اور حج کے لیے وقت متعین ہوتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے اوقات متعین ہوتے ہیں اور حج کے لیے متعین ہوتے ہیں. میرے بھائیو اس میں غور کرو، والحج کو الگ کیوں کیا؟ بس اتنا ہی نقطے پر غور کرنا ہے. لوگوں کے لیے تو حج بھی تو لوگ ہی کرتے ہیں، لہذا اس میں وہ حج بھی آ گیا. والحج کو قرآن نے الگ کیوں کیا؟ ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ حج پوری دنیا کے مسلمان ایک دن میں کریں. حال ہے کہ پوری دنیا کی چاند کی تاریخیں الگ الگ ہیں اور حج چاند کی تاریخوں سے ہوگا مگر الگ الگ حج نہیں ہوگا. مکہ مکرمہ کے افق پر جب چاند نظر آئے گا تو ذی الحجہ کی پہلی ہوگی. اب اس چاند سے جب ذی الحجہ کی نومی آئے گی، اس نومی میں وقوف عرفہ کرنا ہے. امریکہ والوں کو بھی، انڈیا والوں کو بھی، چائنا والوں کو بھی، سعودیہ والوں کو بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس نو میں آ کر وقوف کرنا ہے. اور ان کی اپنی جو مقامی چاند کی تاریخ ہے وہ نہیں چھوڑ دیں حج کے معاملے میں. ان کو حج کے معاملے میں اپنی مقامی چاند کی تاریخیں چھوڑ دینی اور مکہ کے وقوف سے جو 9 ذی الحجہ آئے گی اس میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ساتھ. لہٰذا یہ اہلہ یہ حج کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، حج کے معاملے میں لوگوں کے لیے نہیں. حج کے معاملے میں لوگوں کے لیے نہیں، حج کے معاملے میں حج کے لیے وقت مقرر کرتا ہے. لہذا پوری دنیا کا ایک چاند صرف حج کے مسئلے میں ہوگا اور باقی میں مواقیت تو للناس، یہ اور چاند جو ہے لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرتے ہیں. امریکہ کے لوگوں کے لیے امریکہ کا چاند، چائنا والوں کے لیے چائنا کا، انڈیا والوں کے لیے انڈیا کا. ساری دنیا کے لیے ایک وقت مقرر نہیں کرے گا، صرف حج کے معاملے میں ایک وقت مقرر کرے گا یہ ہلال. باقی تمام معاملات میں لوگوں کے لیے یہ ہلال مقرر کرے گا. اس میں صاف اشارہ ہے کہ لوگوں کی چاند کی تاریخیں مختلف ہوں گی اور مختلف اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جبکہ چاند کے دیکھنے کا اعتبار ہو. نیو ان کا حساب لو تو مختلف ہو ہی نہیں سکتی. دوسری دلیل قرآن کریم میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، رمضان کے روزے کیوں، باقی 11 مہینے کی روزے کیوں نہیں؟ اس وائے کا جواب ہے. جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے روزے اس لیے ہیں کہ رمضان شریف میں قرآن اترا ہے اور قرآن کا اترنا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کی وجہ سے رمضان کو اہمیت حاصل ہوگی. اس لیے 11 مہینے کے روزے نہیں، رمضان کے روزے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. قرآن کیسی کتاب ہے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں قرآن. والفرقان، حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب ہے. اتنی اہم کتاب رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. اس کی بہت تفصیل ہے میرے بھائی، تفصیل کہاں کروں گا میں. زمین پر جو قرآن کی پہلی وحی آئی وہ مغرب کے بعد آئی. جب حضور غار حرا میں سے نکل کر گھر لوٹنے کے ارادے سے نکلے ہیں، غار سے باہر آئے اور حضرت جبرائیل آئے ہیں، پہلی وحی لائے ہیں. اس لیے رمضان اور مہینہ رمضان کا، اور اس رمضان کی یہ پارٹیکولر رات جس میں وہی پہلی وحی آئی یہی شب قدر ہے. اور اس شب قدر کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی. تو وہ رات جس میں پہلی وحی آئی ہے وہ تو اتنی افضل ہوگی، اور وہ رات جس مہینے میں ہے وہ ماہ رمضان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کو یہ سلخان کا پر لگ رہا ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو جو شخص تم میں سے مہینے کو دیکھے، جو شخص تم میں سے مہینے سے واقف ہو تو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے.
جس میں اللہ نے فرمایا شہید شہر، کوئی لغت اٹھا لو، عربی لغت اٹھا لو، اردو لغت اٹھا لو، وہ دو ترجمے کریں. شہید الامر دیکھنا، واقف ہونا. حساب لگانا اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. دیکھنا، واقف ہونا. دیکھنا کوئی دیکھے گا، اس کے گھر میں آ کر بیوی کو ہوتا ہے چاند میں نے دیکھ لیا تو بیوی واقف ہوگی. تو فرمایا جو اس مہینے کو دیکھے، اس مہینے سے واقف ہو. میرے بھائیوں، مہینے کو کیسے دیکھو گے؟ مہینے سے کیسے واقف ہو؟ اس کا پہلا چاند دیکھ کرنا ہی تو مہینے کا دیکھنا. مہینے کا پہلا چاند دیکھنا ہی دیکھنا ہے. یہ کتنی صاف آیت ہے. شہید یہ اسنا والے ذوالفقار صاحب نیو یارک میں میرے پاس آئے. اسنا والے ذوالفقار صاحب نیو یارک میں میرے پاس آئے. اتنا بڑا مقالہ لکھا ہے. وہ تشریف لائے اور انہوں نے سب اپنی باتیں کہی. سب سنی. آدھا پون گھنٹے تک انہوں نے اپنی سب باتیں میں نے سنی. پھر میں نے ان سے 2-3 باتیں کہی. اس میں سے دوسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ دیکھو، رویت، چاند کی رویت کا اعتبار یہ تو قرآن کریم میں ہے، اور قرآن میں شہید منکم الشہداء ہے. تو کہنے لگے میں نے چیک نہیں کی. یہ ذوالفقار صاحب نے کہا میں نے چیک نہیں کیا. اب وہ انکار کیسے؟ آج 2 لوگوں سے جمع رکھے ہوئے ممکن ہے کوئی بھی اردو اور انگریزی کے لوگوں تو دیکھو 2 ہی ترجمے کریں گے. شاہد الامر کر دیکھنا اور واقف بولنا. کہنے لگے میں جا کر چیک کروں گا، اور جب آپ میں شکاگو آئیں گے تو میں آؤں گا. وہ شکاگو قریب میں رہتے ہیں. تو کہا میں آؤں گا. تو میں شکاگو 10 دن رہ کر گیا مگر پھر نہیں آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ کوئی چھپی نہیں. کہیں آپ کوئی لوگوں پوچھا کے ڈکشنری دیکھو. شہید شے آپ کے 2 معنی ہیں، دیکھنا اور واقف ہونا. تو قرآن کہتا ہے کہ جو شخص تم میں سے مہینے کو دیکھے وہ اس مہینے کے روزے رکھے. وہ بالکل کلیئر 2 باتیں ہیں کہ اعتبار دیکھنے کا. یہ تو قرآن کی 2 آیتیں. حدیث میں آؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے. 2 حدیث ہیں، یہ 2 آیتیں سے 2 حدیث ہیں. ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا رمضان کے روزے 1-2 دن پہلے شروع مت کرو. لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين. احتیاط 1-2 دن پہلے. حضور نے فرمایا بالکل نہیں. لا تتقدموا شهر رمضان. لفظ شهر رمضان ہے. آگے ضمیر لوٹے گی. عربی میں ضمیر لوٹنے کے لیے پہلے مرجع چاہیے. اس لفظ کو یاد رکھو. لا تتقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين. صوموا لرؤيته. یہ ہی ضمیر اسی صوم رمضان کی طرف، شہر رمضان کی طرف لوٹ رہی ہے. صوموا لرؤيته. رمضان کا مہینہ دیکھ کر روزہ رکھو. وافطروا لرؤيته. اور مہینے کا اس کو دیکھ کر کے روزے بند کرو. فإن غم علیکم. اگر تم پر چاند چھپا دیا گیا، اللہ جانے ہے یا نہیں، 50-50 کا چانس ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اب 50-50 کا چانس ہے، کون سا امکان لیں؟ چاند کے ہونے کا امکان لیں یا نہ ہونے کا؟ حضور نے فرمایا نہ ہونے کا امکان لو. اگلا دن 30 شعبان کرو. اگلے دن کا روزہ مت رکھو. اگلے دن کا 30 شعبان کرو. اور 30 دن پورے ہو گئے تو آگے تو سوال ہی نہیں. 30 سے آگے مہینہ تھوڑی جاتا ہے، جب اس کے بعد شروع. تو اس میں بھی حدیث میں جو صوموا لرؤيته کی ضمیر حضور نے شہر رمضان کی طرف لوٹائی ہے. رمضان کے مہینے کو دیکھنا ہے. اس کا دیکھنا چاندی سے دیکھنا ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اس سے دیکھنا نہیں ہے. اس کو دنیا کی کسی بھی لینگویج میں دیکھنا نہیں ہے. دوسری حدیث جو آپ حضرات جانتے ہیں، حضور نے فرمایا نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا الی آخرہ. حضور نے فرمایا کہ ہم پڑھی لکھی امت نہیں، ناخواندہ امت. نحن امۃ امیۃ. ہم ناخواندہ امت ہیں. نہ حساب جانے نہ لکھنا جانے. مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. اس کو
اس ملک کے بڑے بڑے عقلمند یہ کہتے ہیں حضور کے زمانے کی امت ان پڑھ تھی، اب تو ہم پڑھے لکھے۔ میرے بھائیوں، حضور کے زمانے نہیں، اس سے تو ہزاروں سال پہلے سے نیو مون کا حساب تو لوگ جانتے ہیں۔ پھر حضور کے اور مدینہ میں یہود تھے اور یہود کا کیلنڈر نیو مون ہی پر بنتا ہے۔ کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ مدینہ میں یہود کا کیلنڈر ہے؟ حضور کے قول کا مطلب سنو اور اچھی طرح سے۔ حضور کے کا مطلب امت اتنی بڑی امت ہے اور ایسی ایسی جگہوں پر رہتی ہے کہ دین کی باتوں کا مدار باریک حسابوں پر نہیں رکھا جائے، موٹے موٹے معاملات پر حساب رکھا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس وقت دنیا میں 150 کروڑ مسلمان ہیں اور پوری دنیا میں کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں، کہاں کہاں ہے۔ ذرا یہ مت سمجھو کہ ساری دنیا امریکہ جیسی ہے۔ ساری دنیا میں گھومو، لوگوں کے احوال دیکھو، آج بھی امت کی میجورٹی ناخواندہ۔ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے پڑھے لکھے حساب جاننے والے نکالو گے تو 10-20 کروڑ سے زیادہ مسلمان نہیں نکلیں گے، باقی سب ناخواندہ ہیں۔ 150 کروڑ میں سے ہاف تو عورتیں ہیں، اتنے ہی بچے ہیں، اس کے آدھے مرد ہیں۔ ان مردوں میں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ دین اور دنیا پڑھے ہوئے کتنے ہیں؟ اگر آپ 10% بھی نہیں نکال سکتے، آج بھی امت کی میجورٹی ناخواندہ ہی۔ اس لیے شریعت کے تمام معاملات حساب پر ہیں ہی نہیں، لکھنے پڑھنے پر ہیں ہی نہیں۔ دیکھو نمازوں کے اوقات دیکھو، بعض لوگ ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات میں حساب کا کیوں اعتبار کرتے ہو؟ یہ دھوکہ ہے۔ نماز کے اوقات میں کوئی حساب کا اعتبار نہیں، یہ پٹی۔ چلو فجر کا وقت ہو گیا، روزہ بند کرو۔ کتنے بج کر کتنے منٹ ہوئے چھوڑو، جو بھی ہوئے ہیں، ہمیں کیا لینا کتنے بج کر کتنے منٹ ہوئے، پٹی۔ یہ سورج کا اوپر کا کنارا نظر آیا، فجر کا وقت ختم۔ تمہاری گھڑی میں، تمہارے کیلنڈر میں کیا ٹائم ہے، کیا کرنا ہے؟ جو کھیت میں کام کرو گے وہ سورج نکل آیا، جو پہاڑوں پر بسا ہوا ہے یہ سورج نکل آیا، جو جنگلوں میں بسا ہوا یہ سورج نکل آیا۔ اس کے بعد گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حساب ہی جاننا ضروری نہیں۔ ہر چیز کا سایہ یوں سے یوں ہو گیا۔ جب سورج ادھر نکلتا تو سائے مغرب کی طرف ہوتے ہیں، اب وہ سائے ادھر سے ادھر ہو گئے تو سورج ڈھل گیا، بسر زور ہو، پھر سائے لمبے ہو گئے بسر ہو، سورج یہ ڈوبا روزہ کھول دو، مغرب شروع کرو۔ سورج کے افق کالا ہو گئے، روشنی شفق کی ختم، مغرب کا وقت ختم، عشاء پڑھو۔ نمازوں کا کوئی وقت حساب اور گھڑی پر ہے ہی نہیں، ہر چیز دیکھنے پر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حساب کتاب کریں اور وہ حساب ہیلپر بنے تو معتبر مان لو، اور اگر حساب بالکل مخالف جا رہا ہے تو حساب کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں سورج ڈوب گیا میری آنکھوں کے سامنے اور جنتری کہتی ہے، کیلنڈر کہتا بھی 15 منٹ باقی ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ حساب ہوگا معلوم نہیں خاص۔ میرے سامنے سورج ڈوبا، میں روزہ کھول سکتا، مغرب پڑھوں۔ اگر ریکارڈنگ ہوا تو مانیں گے، اگر ریکارڈنگ نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ ایسے ہی چاند میں حساب، نیو مون کا تو حساب ہے، مون سائز کا کوئی حساب ہے ہی نہیں۔ اور حساب دانوں میں اتنا اختلاف ہے، 14 ڈگری سے 24 ڈگری تک اختلاف کہ سورج سے 14 ڈگری پیچھے پڑے گا تو ویزیبلٹی پیدا ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے 16 ڈگری، کوئی کہتا ہے 18 ڈگری، کوئی کہتا ہے 20 ڈگری، کوئی کہتا ہے 22 ڈگری، کوئی کہتا ہے 24 ڈگری۔ اتنا اختلاف ہے، اتنے اختلاف میں سے کیا حاصل کر لو گے؟ ہاں، نیو مون کا حساب ہے بالکل صحیح، لیکن نیو مون کا تو شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے۔ قرآن کی میں نے 2 آیتیں پیش کی، 2 حدیثیں پیش کی، ان سے ثابت ہوا کہ اعتبار چاند کو دیکھنا ہے، اور چاند کے دیکھنے کا کوئی حساب ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو کیا کرو گے، کہاں سے حساب لاؤ گے؟ ان کا حساب ہے ہی نہیں کوئی۔
لہذا میرے بھائیوں، امت حضور کے زمانے سے 14 سینچری گزر کر 15ویں سینچری میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ اس 14 صدیوں سے پوری امت مسلمہ چاند کے دیکھنے پر مدار رکھ رہی ہے، اسی کو دیکھ کر رمضان شروع ہوتے رہے ہیں، اسی کو دیکھ کر رمضان ختم ہوتے رہے ہیں۔ لہذا جو امت کا یہ اجماع ہے چاند کے دیکھنے پر، لہذا آج جو اس ملک میں ایک نیا شوشہ کچھ لوگوں نے چھوڑا ہے اور ایک بڑا فتنہ اس ملک میں کر دیا ہے، یہ سعودیہ والے جو کہہ کرتے ہیں وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اور انہوں نے اسلام والوں نے کیا یہ قطعاً غلط ہے، اس امت کے قرآن کے خلاف ہے، حدیثوں کے خلاف ہے، اور 1400 سال کی امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ یہ اجماع قرآن و حدیث کے بعد تیسرے نمبر کی دلیل ہے، اس کی اعتباریت خود قرآن سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم جانے دیں گے، مگر آئے گا ہمارے پاس تو ہم دیکھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک سوال اور ہے، لوگ ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سعودیہ والے مسلمان نہیں ہیں، ہم کو کہتے ہیں نہیں، پھر کہتے ہیں آپ سعودیہ میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں سعودیہ میں جائیں گے جو گورنمنٹ کا قانون کا فالو کریں گے، وہ جب ڈکلیئر کرے گا اس تاریخ میں حج کریں گے، وہ جب ڈکلیئر کرے گا رمضان شروع کریں گے، جب وہ ڈکلیئر کرے گا ہم رمضان ختم کریں گے۔ تو پھر امریکہ میں کیوں نہیں مانتے اس کی بات؟ امریکہ میں نہیں مانیں گے، وہاں اس کی گورنمنٹ ہے، اس کی اتھارٹی جو ماتحت ہے، اور امریکہ میں اس کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، امریکہ میں کسی بھی گورنمنٹ نہیں ہے، نہ اسنا کی گورنمنٹ میں کسی کی کوئی گورنمنٹ، اور یہ مستقل مسئلہ ہے ولایت قاضی کا۔ پاکستان چاند کا اعلان کر دیتا ہے، ہم ہندوستان والے نہیں مانتے، وہ الگ گورنمنٹ ہے، ہماری سمجھ میں آتا ہے تو ہم مانتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، جب ہمارا ملک فیصلہ کرے گا تب ہمارے ہندوستان والے اس پر عمل کریں گے، پاکستان کے فیصلے کو نہیں لیں گے۔ ہندوستان رؤیت ہلال کا فیصلہ کرتا ہے، پاکستان نہیں مانتا، ان کی سمجھ میں آئے گا اور ان کے ملک کی ہلال کمیٹی فیصلہ کرے گی تو پاکستان کے مسلمان مانیں گے، انڈیا کی رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ پاکستان کے مسلمان نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ولایت قاضی، یہ الگ قاضی کے اتھارٹی ہے، یہ دوسرا قاضی ہے، قاضی سے مراد گورنمنٹ، تو کسی گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں تو پھر اس کا فالو کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ ہے حدیثوں میں، حضور نے جب حج کیا تو حج کے 5 دنوں میں نماز قصر پڑھائی، حضرت ابو بکر نے حج کیا قصر پڑھائی، حضرت عمر نے حج کیے قصر پڑھائی، حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو 6 سال تک قصر پڑھاتے رہے، 6 سال کے بعد انہوں نے نماز پوری پڑھانی شروع کی۔ تو ایک مجلس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت اعتراض کیا حضرت عثمان پر، امیر المومنین پر سخت اعتراض کیا کہ ان کا یہ عمل غلط ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابن مسعود نے بھی ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کا یہ عمل غلط ہے اور آپ تو خود ان کے پیچھے پڑھی، تو فرمایا الخلاف و شر، کسی گورنمنٹ سے اختلاف کرنا یہ بری بات ہے، لہٰذا جب کسی اتھارٹی میں ہے، کسی گورنمنٹ میں ہے تو وہاں کریں گے، اچھے برے کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، ہم ذمہ دار نہیں۔ آپ سعودیہ میں چلے جائیے، جب سعودیہ میں رمضان ڈکلیئر ہوتا ہے تو وہاں ہر آدمی کہتا ہے کل کا سرکاری روزہ ہے، ہر ایک کہتا ہے کل سرکاری روزہ ہے، مگر ہر ایک رستہ ہے۔ لہذا ہم سعودیہ میں ہوں گے، سعودیہ میں حج کس دن کریں گے، سعودیہ میں کب کریں گے، وہ الگ مسائل ہیں، لیکن سعودیہ کی اس ڈاؤٹ فل رویت کو پوری دنیا میں ہم ماننے کے پابند نہیں ہیں، اس کی اتھارٹی میں نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے، سنو، حضور نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو بات ڈاؤٹ فل ہے اسے چھوڑو، اور جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسے اختیار کرو۔ سامنے 2 ڈش ہیں، ایک میں مرغی ہے، ایک میں بیگن ہے، جس مرغی ڈاؤٹ فل ہے، اللہ جانے ذبیحہ ہے، حرام ہے، حلال ہے، کہاں سے آئی، کیا ہے، ارے جب ڈاؤٹ ہے تو یہ بیگن کھانا از نو ڈاؤٹ، یہ شریعت کا قانون ہے، حدیث شریف ہے کہ جو چیز ڈاؤٹ فل ہے اسے چھوڑ کر جاؤ اس چیز پہ جو ڈاؤٹ فل نہیں ہے۔ تو سعودیہ میں تو ہماری مجبوری ہے، یہاں کیا مجبوری ہے جو اس کی رویت کو ہم مانیں،
اس لیے آپ کے نارتھ امریکہ کی جو پہلے سے صورتحال چلی آ رہی تھی کہ اپنی مقامی رویت اسی پر رہو میرے بھائیو، یہی اجماع امت ہے۔ دیکھو کسی جگہ رویت واقعی ہو جائے تو وہاں سے ویسٹ میں جہاں تک خبر پہنچے گی معتبر، اور ایسٹ میں جہاں تک خبر پہنچے گی معتبر نہیں ہے۔ قریبی ممالک میں وہ خبر معتبر ہے، جو ممالک شاش سے فار اوے ان میں وہ رویت معتبر نہیں۔ مان لو حقیقی رویت اگر سعودیہ میں ہو جائے تو سعودیہ سے پیچھے افریقہ، یورپ، امریکہ سب جگہ معتبر ہے، کیونکہ جب ایسٹ میں چاند دکھے گا تو ویسٹ میں غروب بعد میں ہوگا تو فاصلہ بڑھے گا، تو لا محالہ اسے دکھنا چاہیے۔ لیکن ایسٹ میں قریبی ملک تک وہ رویت کا اعتبار ہوگا، فار اوے میں اعتبار نہیں ہوگا۔ قریبی ملک کون سا ہے، فار اوے کون سا ہے؟ وہ دو ملک جن کی تاریخیں ہمیشہ ایک رہتی ہیں یا اکثر ایک رہتی ہیں، وہ قریبی ممالک ہیں۔ چاند کی تاریخ ہے، وہ دو ملک جن کی تاریخیں ہمیشہ ایک رہتی ہیں یا اکثر ایک رہتی ہیں، وہ قریبی ملک ہے۔ جیسے انڈیا اور پاکستان، جن کی تاریخیں ہمیشہ چاند کی ایک رہتی ہیں، کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، اکثر ایک رہتی ہے۔ تو انڈیا پاکستان قریبی ملک ہے۔ انڈیا کی رویت پاکستان تو مانتا ہی ہے، لیکن پاکستان کی رویت ہمیشہ انڈیا نہیں مانتا، کبھی نہیں مانتا۔ کبھی پاکستان کے بالکل آخری کنارے میں ویسٹ کی طرف رویت ہوتی ہے، تو ہمارے ہندوستان کے لوگ کلکتہ والے نہیں مانتے۔ اور وہ دو ملک جن کی چاند کی تاریخیں ہمیشہ الگ رہتی ہیں یا اکثر الگ رہتی ہیں، وہ فار اوے ملک ہے۔ جیسے سعودیہ کی چاند کی تاریخیں اور پاکستان اور انڈیا کی تاریخیں ہمیشہ الگ رہتی ہیں۔ کبھی اتفاقاً سالوں کے بعد ایک تاریخ ہو بھی جاتی ہے، باقی ہمیشہ چاند کی تاریخیں الگ رہتی ہیں، یہ فار اوے ہیں۔ لہذا سعودیہ کی رویت اگر حقیقی رویت ہو بھی تو وہ انڈیا پاکستان میں نہیں مانی جائے۔ یہ شریعت کے اصول اور ضابطے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ان ضابطوں کے مطابق اگر سعودیہ میں حقیقی رویت ہوتی تو یہاں امریکہ میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، مگر اس کی صورت میں نے 35 سال پہلے والا جو واقعہ سنایا، اس واقعے کے بعد سے مسلسل خلفشار ساری دنیا میں سعودیہ نے کر رکھا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست بتائیں۔ اگر وہ صحیح ہو جائیں تو یہ ہمارے یورپ اور امریکہ کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔